بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جو زمین پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا جو فساد ہوتا ہے اس کا سبب صرف اور صرف انسانوں کا اعمال ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کا کہا۔ اسی طرح عمر فاروق کے دور میں آیا تو انہوں نے اسے لوگوں کے گناہوں کا سبب قرار دیا اور اللہ سے توبہ کرنے کی درخواست کی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں یہ بھیجتا ہے۔ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی کلائمیٹ چینج نے ہماری اکانومی کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ گو کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا حصہ 0.8% ہے، لیکن یہی تھوڑا سا شیئر ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کا سبب بنا ہوا ہے۔ 80% کلائمیٹ چینج کے اثرات پاکستان کو متاثر کر رہے ہیں، جس کے سبب پاکستان میں قدرتی آفات اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ذمہ دار جو ہے وہ پس کے رہ گیا ہے۔ مسلسل سیلابوں کا آنا، یہ کلاؤڈ بسٹ جو نئی ٹرم ایجاد ہو گئی ہے، آندھی طوفان، آگ کا لگنا، ٹمپریچر کا ایک دم زیادہ ہو جانا اور سردی کی شدت ختم ہو کے رہ جانا یا بہت زیادہ ہو جانا، یہ سب آسمانی وبائیں ہیں جو کسی حد تک ہمارے اپنے ہی اعمال کا سبب بن رہی ہیں۔ چنگیز خان جس نے کوئی 40 ملین سے زیادہ لوگوں کو نیست و نابود کیا، جب وہ ہمدان کی بستی پہ پہنچا وہاں پہ لوگوں کا اس نے آ کے گھیراؤ کیا، چاروں طرف لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے پوچھا کہ بتاؤ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں یا تم پر عذاب مسلط کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے؟ اگر تو تم نے درست جواب دیا تو سارے معاف کر دیے جاؤ گے، اور اگر غلط جواب آیا تو سبھی کو تلواروں سے اڑا دوں گا۔ تمام عالم، تمام علاقے کے لوگ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے تو کسی میں ہمت نہیں تھی جواب دینے کی۔ ایک سادہ سا آدمی جو دھوبی کا کام کرتا تھا وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ وقت کے حاکم، میں سمجھتا ہوں کہ تجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تو ہمیں غلام بنا کے، ہمیں گھیرا ڈال کے ہم مسلمانوں کو تو اس طرح ذلیل کرے۔ اور دوسری بات، میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ ہم پہ اتنے بڑے مظالم جو ہے وہ ڈھائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو تجھے یہاں لائے ہیں، ورنہ تجھ میں اتنی ہمت تھی نہیں کہ تو ہمیں آ کے محکوم بنائے۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ
یہ اللہ کے عذاب ہیں اور نہ ہی یہ موسم کی شدت ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں ان حالات کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اسی ویدر چینج پہ، اس سال پھر بنا رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ موسمی تبدیلیاں شدت سے چینج ہو رہی ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہونا یہ ایک نیچر کا عنصر ہے جس میں مسلسل اوزون کی تہہ کا کمزور ہونا، ٹمپریچر کا بڑھنا یا کم ہونا، یہ ساری اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں ایک عنصر ضرور موجود ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے رب سے دور ہیں، اور خاص طور پہ زمیندار طبقہ۔ ابھی حال ہی میں سیلاب نے جس شدت سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، وہ ریکوری ابھی ہوئی نہیں تھی کہ آج یہ ایک نیا طوفان جس نے ہمیں نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ فصلوں کی تباہی اس شدت سے ہوئی ہے کہ رہی صحیح کسر جو سیلاب نے چھوڑی تھی وہ اس طوفان کے نظر ہو گئی ہے۔ میرا زمیندار بھائی پس کے رہ گیا ہے، اس کی امیدوں کی وہ کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں جو وہ پچھلے 6 ماہ سے باندھے بیٹھا تھا کہ آج میرے ہاں خوشحالی آئے گی۔ ان ساری وباؤں، ان سارے عذابوں اور ان ساری آزمائشوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے میرے اللہ سے توبہ۔ ان آزمائشوں سے وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، ان عذابوں کو وہی ٹال سکتا ہے، ان سیلابوں کو، ان آندھیوں کو اور ان بے وقت کی بارشوں کو وہی روک سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے سال بھی اسی موسم میں ہی ایک ایسی ہی ریکویسٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس سال پھر ایک ریکویسٹ کہ اپنے اللہ سے زیادہ رجوع کریں، اس لیے کہ زمیندار کی تجارت ڈائریکٹ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ کلاؤڈ بسٹ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سیلاب کوئی چیز نہیں ہے، یہ بارشیں، یہ طوفان اس کے سامنے سب سا نگو ہیں۔ اگر ہم اس کے سامنے جھک گئے تو یہ سارے عذاب ہمارے سامنے جھک جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، زمینداروں کے حالات پہ رحم کرے، اور ان مسلسل آزمائشوں اور عذابوں کا سلسلہ بند کر دے۔ بس۔